اوشنولوجی جو سمندری علوم ہے، ہمیں وہ پوری تفصیل سے بتانا پڑے گا۔ کیا 2000 صفحے کی جلد سمندری علوم کے بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ پوچھئے کسی ایسے شخص سے جس نے اوشنولوجی میں پی ایچ ڈی کیا ہو۔ ایمبریولوجی جو بچے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی شروعات ہوتی ہے اور وہ کس طرح گرو کرتا ہے، اس کے کتنے اسٹیجز ہوتے ہیں، وہ کہاں پر رکھا جاتا ہے، اس سب کے بارے میں اگر بیان کیا جانے لگا تو کیا 2000 صفحے کافی ہوں گے؟ اسی طرح دنیا کے سارے علوم، کیمسٹری، فزکس، بائیو کیمسٹری، ہسٹری، سائیکولوجی، فزیولوجی، پتہ نہیں کیا کیا علوم ہیں۔ میں تو بہت ہی معمولی سا طالب علم ہوں، بہت معمولی سا، بہت معمولی سا، لیکن ان علوم کی تشریح آتی ہے الحمد کے ذیل میں۔ تو سب سے پہلے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے یہ لازم ہے۔ اور عجیب بات ہے، سورہ کہف سے پہلے جو سورت تھی اس کی آخری آیت کیا تھی؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ انشاءاللہ شاید کل یہ کنیکشن بھی کچھ پیش کروں، کیونکہ بہت سننے والوں میں عزیز طلبہ بھی ہیں جو اس وقت قرآن مجید پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے یہ عزیز نوجوان طلبہ اور یہ علماء، یہی تو مستقبل کی امید ہے۔ یہ ٹارچ بیررز بنا دے اللہ تعالیٰ ان کو، شمع بردار، روشنی لے کر چلنے والے۔ الحمدللہ للہ۔ اب یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ من موہن کو کہتے ہیں، من موہن، جس سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے، محبت کی جائے، جو خود محبت کرنے والا ہے اور جس سے محبت کی جائے۔ عربی میں ایک لفظ ہے ولیہا یلو، والہانہ محبت، یہ اس سے نکلا ہے اللہ، یعنی جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی، انسان کو بنایا اور کائنات یونیورس کو، اس پورے برہمانڈ کو، اس سنسار کو انسان کے لیے بنایا، وہ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، وہ انسان سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ایک انسان سے، ایک ایک مسلمان سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک ایک انسان سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ صرف مسلمان سے پیار کرتا تو صرف مسلمان کے لیے دھوپ نکالتا، صرف مسلمان کے لیے ہوا چلاتا، صرف مسلمان کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں پیدا کرتا۔ نہیں، وہ سارے انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو تھوپا نہیں ہے انسانوں پر، باوجود اس کے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس نے سورج کو تو خود کوئی پاور نہیں دیا چوز کرنے کا، وہ اس کی ڈیوٹی لگا دی، پابند بنا دیا۔ زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، ہر چیز کو، سمندروں کو، لیکن انسان کو اس نے ایک اختیار دے دیا کہ دیکھو بھائی، اب میں یہ کروں گا کہ میں ہر طریقے سے تم کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، گائیڈ کروں گا، نالج بھیجوں گا کہ اس دنیا کی زندگی کو اچھی طرح کیسے تم گزارو، اچھے انسان کیسے بنو، گڈ ہیومن بینگ، پرفیکٹ ہیومن بینگ کیسے بنو، یہ میں تم کو سمجھاؤں گا، کتابیں بھیجوں گا، اسکرپٹ اور صحیفے بھیجوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، تمہاری اپنی زبان میں بھیجوں گا کہ تم کو زحمت بھی نہ ہو کہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہر زمانے میں تم کو سمجھانے کی کوشش کرنے والے دردمند بندے پیدا کرتا رہوں گا، وہ تمہارے ستانے کو بھی برداشت کریں گے مگر تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں تم کو مجبور نہیں کروں گا۔
میں تم کو مجبور نہیں کروں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپل اینی ون آف یو. دس از یور چوائس. آپ نیک بننا چاہو میں مدد کروں گا, تم برائی کے راستے پر چلنا چاہو میں چلنے دوں گا. تو ظاہر ایک ایسی ذات جس میں ایسی کوالٹیز اور ایسی ورچوز ہوں, ایسی صفات ہوں, جو کھلانے والا ہو, جو پلانے والا ہو, جو معاف کرنے والا ہو, جو عیبوں کو چھپانے والا ہو, جو نیند جیسی نعمت دینے والا ہو, جو پروٹیکٹ کرنے والا ہو, پروٹیکشن کے ہزاروں اسباب ہر وقت تمہارے ساتھ رکھنے والا ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس آل مائٹی اینڈ آل لونگ اس ہستی کا ذرا سا تصور کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کوئی ہے بہت پیار کرنے والا رب, پیارا. تو یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے نا, یہ سب اس مالک نے اپنی محبت کی وجہ سے پیدا کیا ہے. کسی اور نے نہیں اس کو انسٹرکٹ کیا کہ ایسا کرو اور ایسا کرو. آؤٹ آف ہز اون لو ٹورڈز ہز سلیوز, بندے اور بندیاں, مرد اور عورتیں, کتنی نعمتیں اس نے دی. کیا خوبصورت آنکھیں, ناک, چہرہ, ہمارا پورا نقشہ, ہمارے باڈی کا آرگنز, ہمارا باڈی کا سسٹم, کس طرح آنکھ دیکھتی ہے, کس طرح کان سنتے ہیں. یہ تو ڈاکٹر سے تفصیلات پوچھو. کیا یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم, آنکھ کا, کان کا, زبان کا, برین کا, ہارٹ کا, لنگس کا, کڈنیز کا, لیور کا, پینکریاس کا, یہ سب یوں ہی پیدا ہو گیا. اس کے پیچھے کتنی محبت بھی ہے اور کتنا سوفسٹیکیٹڈ علم ہے. اور اس ذات کا جس کے اندر یہ ساری پیاری پیاری صفات ہیں, اس کا نام ہے اللہ. ہماری ہندی زبان میں من موہن سے بہتر شاید کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ساری پرشنسا ہے, تمام تعریف ہے, تمام دھنیواد اور شکر ہے اس من موہن کا. الحمدللہ. یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو اگر اس مالک سے تعلق ہو جائے تو اس کے اندر جو ایک روحانی سینس پیدا ہوتا ہے, وہ روحانی سینس دجال کے فتنے سے بچانے کا یقینی طور پر کام کرے گا. ایسا وہ شخص جس کے دل اور روح کے اندر اس مالک کی محبت اتر جائے اور کچھ پہچان آ جائے, وہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا ان تمام دھوکہ دینے والوں سے. بلکہ عجیب بات ہے, دنیا کچھ کہے گی, انٹرپریٹیشن دنیا کے لوگوں کا کچھ اور ہوگا, دنیا کے ایونٹس کا, اور اس شخص کا جس کا دل روشن ہوگا خدا کی پہچان اور محبت سے, اس کا انٹرپریٹیشن کچھ اور ہوگا. بس آج کی اس مجلس میں اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور بہت امید کرتا ہوں کہ آپ شوق و ذوق سے اس کو سن رہے ہوں گے, اور معلومات کے لیے نہیں, not for information, please, معلومات کے لیے نہیں. اپنی زندگی کو, اپنے دل کے جذبات اور کیفیت کو بدل ڈالنے کی نیت سے, بدل ڈالنے کے ارادے سے, بہت کچھ اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لانے کے ارادے سے, اس کے اعتبار سے آپ اس کو سنیں گے, اور آپ میرے لیے اللہ کے واسطے, میری اصلاح کے لیے, میری تربیت کے لیے, میری حفاظت اور عافیت کے لیے, اور میری صحت کے لیے آپ میں سے ایک ایک دعا ضرور کریں. آپ بڑی محبت اور نیک گمان کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے پیغامات بھیجتے ہیں, اور میرے عزیز بیٹا یہ مجھے ایک ایک کا پیغام پہنچاتا ہے اور بار بار یاد دلاتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیے گا. میں کوشش کرتا ہوں اور کروں گا کہ آپ سب کے لیے مستقل دعائیں کروں, مگر میں بلا تکلف کہتا ہوں جتنی ضرورت آپ کو میرے لیے دعا کی ہے, میری دعا کی ہے, اس سے زیادہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میری پاک دامن بچیاں میرے لیے دعا کرو,
اپنے آنچل پھیلا کر دعا کیا کرو. میری عمر دراز بہنیں وہ میرے لیے دعا کریں, میری بیٹیاں دعا کریں, میرے بیٹے دعا کریں, میرے بھائی دعا کریں. خوب اہتمام کرو کہ دجال کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, دجال کے ظلم و ستم سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ اس مقابلے میں ہم سب کو فتح مبین عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم اب آپ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. پہلا عشرہ رحمت کا رخصت ہو چکا. ہمارے کچھ علماء, اکابر علماء نے یہ رحمت مغفرت کے عشروں کی یہ تشریح بیان کی ہے کہ اصل میں رحمت کے عشرے کا فائدہ تو زیادہ تر وہ بندے اور بندیاں اٹھا پاتے ہیں جو پہلے سے اس کے لیے تیار ہیں, جن کے بار بار توبہ و استغفار اور نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور جب رمضان میں وہ داخل ہوتے ہیں, جب رمضان کا استقبال کرتے ہیں, تو فوری طور پر اللہ کی رحمتیں ان پر برسنے لگتی ہیں. لیکن بہت سے بندے اور بندیاں ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ جانتا ہے, کہ جو اس لیول پر نہیں ہوتے. وہ رمضان جب آتا ہے تب بھی ان کے اوپر بہت سے گناہ لدے ہوتے ہیں. اب یہ جو 10 دن اور 10 راتیں وہ گزارتے ہیں رمضان کے پہلے عشرے کے, تو ان اعمال و نیکیوں کی وجہ سے اور اس عشرے کے برکت سے ان کے اس قابل وہ ہو جاتے ہیں کہ اب وہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اس کا خاص تعلق ان بندوں اور بندیوں سے ہے کہ گویا اب اس لائق ہوئے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. ہم اور آپ اپنی اوقات, اپنی اصلیت اور حقیقت کو جانتے ہیں, اور ہم سے زیادہ ہمارا اور آپ کا کریم رب جانتا ہے. پھر کیونکہ بہت سے حضرات نے یہ پہلے عشرے میں قرآن مجید مکمل کیا, جن میں میرے بہت سے تعلق رکھنے والے عزیز دوست بھی ہیں, اور انہوں نے بھی یہ کہلایا ہے کہ ہمارا ختم قرآن ہوا ہے, اس کے لیے دعا کر دیں, قبولیت کے لیے دعا کر دیں. تو آئیے اب ان سب باتوں کو ذرا ذہن میں تازہ کر کے دعاؤں کے